نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فاتح بن کر مکہ المکرمہ میں داخل کیا گیا تو مکہ المکرمہ کے معنی 13 سال وہ تھے، اور اس کے علاوہ یہ 7 یا 8 سال. تو اتنے سالوں کے بعد گویا کہ جب آپ مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو داخل ہوتے وقت 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا. 1,000 کا لشکر لے کے صحابہ کہ اپنی قیادت کے اندر آگے بڑھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر تواضع کی وجہ سے سب یاد تھا کہ انہوں نے مجھ کو باہر نکالا تھا، لیکن تواضع کی وجہ سے بالکل آپ کی جو گردن ہے اونٹنی کی پالان کے ساتھ ٹکی ہوئی، جھکی ہوئی، اور نظر بس ایک اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر. 10,000 کے لشکر پر نظر نہیں تھی، اللہ کی ذات عالی پہ نظر تھی، اور زبان پر الفاظ تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ 10,000 کے لشکر سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اللہ نے انہیں کہا تھا بنی اسرائیل کو. آپ لوگوں میں سے کسی کا مائک اوپن ہے؟ کیا ہوا؟ فاطمہ مائک اوپن ہے آپ کا؟ سوری جی کوئی بات نہیں. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. تو یہ سجدہ نہ کرتے ہوئے جھکنے کی بجائے یہ اپنے ران جو ہوتی ہے یعنی ایسے زمین پر بیٹھ کر گردن اوپر کر کے داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہو حتتن، حتتن یعنی معافی مانگتے ہوئے داخل ہو جاؤ. تو انہوں نے حتتن کی جگہ پر ہٹ درمی دیکھے ان کی کیا ہے. اللہ نے کہا حتتن کہو تو انہوں نے کہا ہنتتن. حتتن کا مطلب ہوتا ہے بخش دے، معاف کر دے، لیکن انہوں نے الفاظ ہی بدل دیے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کہے یس تو یہ کہے نو، اللہ کہے نو تو یہ کہے یس. یعنی اتنی طبیعت کے اندر ان کی اناد تھا، ہٹ دھرمی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نیکی کرتے ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تو نیکی کرنے والوں کو ہم زیادہ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر بدل ڈالا الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو. کیا بات کو بدل ڈالا؟ کہ کہنا تھا حتتن، انہوں نے ہنتتن کہا. غیر الذی قیل لہم، جو بات انہیں کہی گئی تھی اس کی علاوہ اس بات کو بدل ڈالا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، فَأَنزَلْنَا، تب ہم نے اتارا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، کیا اتارا؟ رجزن عذاب. کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے. بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کانوا یفسقون کی وہ نافرمانی کرتے تھے. تو رجز کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجز کا مطلب ہے دکھ اور بیماری. رجز کا مطلب ہے دکھ اور بیماری، کہ ان کے دل دکھی رہنے لگے اور بیماریاں ان کے اوپر آ گئی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے بیماری، اور اللہ کے عذاب میں سے دکھ، یہ اللہ کے عذاب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس دکھ پر آپ کا دل پریشان رہے تو یہ آپ کے گناہوں کی نحوست ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے. اور جہاں پر دل مطمئن رہے تو سمجھنا یہ آپ کے درجات کی بلندگی پر دلیل ہے. فبدل الذین، فبدل، پس بدل ڈالا الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی، علاوہ اس کے جو، قیل لہم ان سے کہی گئی تھی. فانزلنا، تو ہم نے اتارا، علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، رجزم من السماء، آسمان سے رجز یعنی دکھ اور مصیبتیں، دکھ اور بیماریاں، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اور ایک نعمت کا ذکر کرتے ہیں. وَإِذْ، اور جب،
پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر تفسیر کرتے ہیں. اور جب استسقا پانی مانگا کس نے؟ موسیٰ نے. کس کے لیے مانگا؟ لقومہ اپنے قوم کے لیے. فقلنا تو ہم نے کہا، کیا کہا؟ اضرب تو مار، امر کسے گا، تو مار بعصاک اپنے عصے کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرت 12 عینن چشمے، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم تحقیق جان لیا، کل اناس ہر قوم نے، مشربہم اپنے گھاٹ کو، یعنی گویا کہ جو پانی ان کو پینا تھا اپنے چشمے کو انہوں نے جان لیا. کلو پیو، کلو کھاؤ، وشربو پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ولا تعثوا اور نہ پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے. اصل اللہ تعالیٰ یہاں پر اور ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی وہ یہ کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک چکور پتھر تھا. چکور یعنی جس کے 4 کونے ہوتے ہیں، 4 کونے، اس کو کہتے چکور. تو ایسا پتھر تھا جو 1 ہاتھ لمبا تھا 1 ہاتھ چوڑا تھا. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے لیے بیٹھے اور اپنے جو کپڑے تھے اس پتھر پر رکھے تھے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ پتھر بھاگا. وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کر بھاگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو جا کر پکڑ لیا اور اپنے کپڑے وہاں سے پہن لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا تھا. یہ جو پتھر تھا اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں کہ یہ کوہ طور کا پتھر تھا، طور پہاڑ جو ہے وہاں کا پتھر تھا. بیل کے اوپر رکھا جاتا تھا، بیل گاڑی جس کو کہتے ہیں، اور جہاں پر ضرورت ہوتی اس کو اتارا جاتا. جب پانی کی قلت آئی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، پانی کا نظم کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ میری قوم کے لیے پانی کا انتظام کر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اضرب بعصاک الحجر. موسیٰ دیکھو یہ جو الحجر ہے، الحجر کے اوپر الف لام ہے. الف لام کا مطلب ہوتا ہے جیسے a boy اور the boy، تو یہ the boy کے معنی میں ہے، یعنی یہاں پر مخصوص ہے. الپتھر کون سا پتھر کا؟ وہ پتھر جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا اور جو سفر میں وہ لے کر جاتے تھے. تو اتنا بڑا جو پتھر تھا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا اسی پتھر پر جو تمہارے پاس ہے، اسی پتھر پر تم نے آسے کو مارنا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں سوچا کہ یہ تو پتھر ہے، پتھر سے اگر پانی نکلا بھی تو کتنا نکلے گا. بس انہوں نے یہ نہیں سوچا، اللہ کا حکم ہے تو کرو، سمجھ میں آئے تو بھی اور نہیں سمجھ میں آئے تو بھی. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اس پر مارا ایک آسا، تو چاروں طرف سے 3 چشمے جاری ہو گئے. چکور تھا اس کے 4 کونے گویا، تو ہر کونے سے 3 چشمے جاری ہو گئے. تو 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نکالے. 12 چشمے یعنی 12 طریقے سے فورس سے پانی نکلتا تھا. تو ہر چشمے، ہر قوم جو ہے وہ ہر خاندان اپنے وہاں سے پانی پیتا تھا. جیسے یہ یہاں سے 3 خاندان والے انہوں یہاں سے پیا، تینوں نے وہاں سے پیا، اس طرح 12. اب پانی جب بند کرنے کی بات آتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام پھر سے ایک لکڑی اس پر مارتے تھے، جیسے وہ لکڑی مارے تو وہ بند ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام
بنی اسرائیل پر کیا. اب اندازہ لگائے کہ لکڑی مارو تو پتھر سے پانی نکل رہا ہے اور اس کو ساتھ بھی لے کے چل رہے ہیں. ہمارے یہاں بورنگ لگاؤ تو ایک ہی جگہ ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام تھا ان کے اوپر کہ پانی کی اتنی قلت کہ ایک پتھر سے 12 چشمے نکالے اللہ نے. جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی ناقدری پر اتنی ہی بڑی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. یہ بھی ذہن میں رہے. آگے دیکھیے وَإِذْ قُلْتُمْ، ہمارے یہاں ایسا کہتے ہیں نا، اس کے اندر کیا کہتے ہیں کوکنی کے اندر کہ زیادہ ہو تو چربٹ نہیں آتی ہے. تو ایسا ہی کچھ معاملہ ان کے ساتھ تھا. ایسا ہی کچھ معاملہ ان کے ساتھ تھا. اچھا کمال کی بات دیکھیے، یہ پورے قرآن کریم کے اندر، پورے قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم یہ تو کوئی قصہ کہانی کی کتاب تو ہی نہیں. یہ نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کہہ رہے تو اس کے مخاطب ہم ہیں. اس کے مخاطب کون ہے؟ قیامت تک کی کتاب ہے نا، انسانیت ہے یہ. تو پچھلے امتوں کی کہانی سنانا مقصود نہیں. ان کی کہانی سن کر اللہ میری ذات کو مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی مولانا. کیا بولے؟ یہی کہ یہ سب ہمارے لیے ہے تاکہ ہم اسی حساب سے چلے. ہم ہمارے لیے مخاطب کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کہانی سب سے زیادہ قرآن کریم میں سمجھے، سب سے زیادہ. پورے 30 پارے کے اندر آپ دیکھیں گے نا، پورے 30 پارے کے اندر تو 2 پارے ایسے ہیں جن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ نہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ایک اس کے اندر توریت کا تذکرہ ہے. چوتھے پارے میں آپ کو توریت کا تذکرہ ملے گا، اور ایک پارہ ہے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے بس. ورنہ ہر قرآن کریم کے ہر پارے کے اندر بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گویا ان کی کہانی اس لیے بتا رہے ہیں کہ کتنی نعمتیں اللہ نے ان پر برسائی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی. پھر توبہ کرتے تھے، تو جب توبہ کرتے تھے تو اللہ ان کے حالات کو درست کرتا تھا. پھر جب نافرمانی پر آتے تھے تو ان پر الگ الگ طریقے سے عذابات آتے تھے، پریشانیاں آتی تھیں، ظلم ان پر ہوتے تھے. پھر کوئی نبی ان کے اندر آتا تھا، ان کی اصلاح کرتا تھا، یہ ایمان اور عمل کو درست کرتے تھے، اپنی نماز کو کیا کہتے جاندار بناتے تھے، اللہ سے جڑتے تھے، تو اللہ پھر انعامات کی بارش برساتا تھا. تو پھر انعامات کی بارش برسانے کے بعد چند دنوں کے بعد پھر وہ نبی جائے یا ان کا عناد آئے تو پھر وہی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر پکڑ آتی تھی. تو ایسے ان کے ساتھ چلتے رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی اس امت کو اس لیے سمجھائی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی چلے گا کہ جس وقت ہم اپنے عمل کو اور اپنی نیتوں کو درست کریں گے، اللہ سے معافی مانگ کر چلیں گے، تو اللہ ہمارے حالات کو درست کریں گے. اور جس وقت ہم نافرمانی پر آئیں گے تو حال بگڑے گا. کہ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں انسان کے اعمال کا طواف کرتے رہتے ہیں. جیسا عمل ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے جسم سے سرزد ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے اسی طرح میری اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. دیکھیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اب اللہ کی کتنی نعمت ہے، اب لیکن ان کا حال دیکھو کیا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب ہم نے ان سے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر. کیا مطلب تھا؟ بغیر محنت کے اللہ جنت کا کھانا اتارتے تھے، من و سلوہ اتارتے تھے بغیر محنت کے. بس وقت تم عبادت کرتے رہو، اللہ کو راضی کرتے رہو. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. فادع لنا ربک، اپنے رب سے کہیں
کہ ہمارے لیے پس دعا کرے، فدعو لنا ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما، اس میں سے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، کیا نکالے؟ من بقلہا، اپنی ترکاری، وقثائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گندم، وعدسہا، اور مسور کی دال، وبصلہا، اور پیاز، ہم کو یہ چاہیے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی هو ادنی بالذی هو خیر، وہ جو ادنا ہے بجائے اس کے جو بہتر ہے۔ یہاں پر میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام ہے، کبھی کبھی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بڑی خیر ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے طبیعت اور اپنے عناد اور اپنے نفس کی کیا کہتے ہیں آلائشوں کی وجہ سے اس خیر کو چھوڑ کر، اس اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو پسند کرتے ہیں۔ تو جیسے بنی اسرائیل نے کیا، قال اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی هو ادنا، وہ جو کہ ادنا ہے، بالذی هو خیر، بجائے اس کے جو بہتر ہے، اہبطوا، تو تم اترو، مصرن، کسی شہر میں، فإن لکم، بے شک تمہارے لیے، ما سألتم، تمہارے لیے ہے جس کا تم نے سوال کیا، تو کرو، یعنی محنت کرو اور نکالو کھیتوں میں سے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، پس ان پر ذلت ڈالی گئی، وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسکنت محتاجگی ڈالی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، دیکھیے یہاں پر ایک خفیف سا اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر اور کوئی اچھی چیز ہمیں ملتی ہے تو از خود اس کو اپنے کیا کہتے ہیں گناہوں کے ذریعے یا اپنی طبیعت کی مستی کے ذریعے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے یا کسی بندی کا رزق کا کہیں سے ذریعہ شروع کیا ہے تو اپنے آپ سے اسے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مان لو کہیں پر اگر آپ نوکری کر رہے ہیں، جیسے بہت سے ایسی دفعہ ہوتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں پر بھی میں ایک ایسے ایک نے کئی بندوں کو جانتا ہوں جو فورین کنٹریز کے اندر بڑے یعنی کیا کہتے ہیں ویل سیٹ تھے، اور انہوں نے از خود بس اپنی طبیعت میں ان کی آیا کہ نہیں مجھ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، تو انہوں نے اس نوکری کو چھوڑ دیا۔ آپ یقین مانیے کہ آج ہے نا وہ ایک ایک روٹی کے محتاج ہے، بہترین عہدوں پر اور بہترین جگہ پر فائز تھے، ان کے ہاتھ کے نیچے کئی لوگ کام کرتے تھے، لیکن از خود اس ذریعے کو چھوڑ دیا، نہیں کرنا ہے تو محتاج بن گئے۔ اللہ اس سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ تو از خود نہیں چھوڑنا چاہے، جب تک اس پر کوئی حال نہیں آتا یا کوئی پریشانی یا کوئی ایسی بات نہیں آتی یا وہ لوگ ہم کو نکالتے ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ از خود نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک کہ دوسرا ذریعہ ہاتھ میں نہ آئے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوا کا انتظام کیا، لیکن انہوں نے از خود اس کو چھوڑ دیا۔ تو پھر اشارہ ہے یہاں پر کہ اگر از خود چھوڑو گے، تبدیل کرو گے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، تو ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا اور مسکنت محتاجی کا منہ دیکھنا پڑے گا، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے کہ اللہ نے خوش ہو کر تمہیں کوئی نعمت دیا تھا، تم اپنی طبیعت کی مستی سے اس کو ختم کر رہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے۔ انکار یہاں پہ کفر کا مطلب یہ ہے ناشکری، ناشکری کرتے۔ کفارہ کا مطلب ہے ناشکری کرنا، انکار کرنا۔ کیا مطلب ہے ناشکری؟ ناشکری میں بھی تو انسان انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ اللہ نے کوئی ہم پر احسان نہیں کیا ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ایک۔ دوسرا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ نبیوں کو بغیر کسی عمل کے
بغیر ناحق قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، عصوا نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور حد سے بڑھتے تھے، یعنی اللہ کی جو حدود تھی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ ہم سبوں کی اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں چھوٹی بڑی، اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کا قدردان بنائے. کل سے انشاءاللہ جو کلاس کا وقت ہے وہ 6 بجے سے رہے گا، 6:15 6 بجے سے انشاءاللہ کلاس ہوگی.